پڑھا رہا تھا اسی سلسلے میں بقیہ اسپانجیا کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اسپانجیا کے متعلق بنیادی بات تو یہ سمجھنے والی ہے جو پہلے بتا چکا ہوں کہ دل کی کمزوری سے اس کا تعلق ہے، اور دل کی کمزوری سے تعلق رکھنے والی کھانسی یا دمہ اسپانجیا کی یاد دلاتے ہیں۔ اس کی سانس کے متعلق یہ عام محاورہ جو ہے وہ بھی بتا دیا ہے کہ جیسے آرا چل رہا ہو، آرے کی کھس کھس کی آواز جو ہے ویسی ہی اس میں سے آتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آرے کی آواز کی پہچان کریں۔ سیدھی بات ہے دل کی کمزوری کا پس منظر موجود ہو اور دمے کے ساتھ خوف پایا جاتا ہو اور اکھڑے اکھڑے سانس ہوں، کچا محسوس ہو رہا ہو انسان کو دل کے مقام پہ، تو اس میں اسپانجیا اچھی دوا ہے۔ اور خاص طور پر جب دمے میں دوسری دوائیں فیل ہوں، بعض کا خیال نہیں انسان کو آتا دمے کا باقاعدہ دمے والا علاج ہی ہو رہا ہوتا ہے، اس میں اسپانجیا کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسپانجیا کی بعض باتیں بعض دوسری دواؤں سے بھی ملتی ہیں۔ ایک ایکونائٹ کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایکونائٹ میں خوف بہت ہوتا ہے اور اسپانجیا میں بھی خوف کا عنصر ضرور شامل ہوتا ہے، اور دل کے مریض کے لیے ویسے بھی خوف ہوتے ہوں گے مگر اسپانجیا کے ساتھ خاص طور پر اس خوف کا تعلق ہے۔ اور دوسرے یہ کہ رات کو جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت ایسے محسوس ہوتا ہے بعض دفعہ جیسے سفر میں کسی نئے ہوٹل میں یا کسی نئے اجنبی گھر میں انسان ٹھہرتا ہے تو آنکھ کھل کے یہ نہیں پتہ چلتا کہ پہلے تو میں ہوں کہاں، دوسرے اورینٹیشن کیا ہے، دروازہ کدھر ہے یا کھڑکی کدھر ہے، کچھ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ نہیں آتی۔ یہ کیفیت روزمرہ گھر میں رہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے جو مرض کی نشاندہی کرتی ہے، اور یہ دماغ کا جو کنفیوژن ہے اسپانجیا کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اسپانجیا میں نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ اور دواؤں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ کون کون سی دوائیں ہیں؟ جہاں تک گھبراہٹ سے آنکھ کھلنا یا جھٹکے سے آنکھ کھلنا ہے وہ تو گرینڈیلیا اور آرسنک میں بھی بہت نمایاں ہے، لیکن یہ احساس کہ مجھے معلوم نہیں میں کہاں ہوں، یہ بعض اور دواؤں میں ملتا ہے۔ کون سی ہیں کسی کو یاد ہے؟ فاسفورس میں ہے، ٹھیک ہے، لیگسز ٹھیک، اور کاربوویج بالکل ٹھیک ہے، اسکولس میں بھی ہے۔ اسکولس کی جو یہ پہچان ہے یہ صرف رات کے اٹھنے سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ صبح جب اسکولس کا مریض اٹھتا ہے تو بجائے اس کے کہ فریش ہو اور دماغ بالکل صاف ہو، یہ کنفیوژن کے ساتھ دن شروع کرتا ہے، اور ایسا بچہ جو اس کو اسکولس کی ضرورت ہے وہ صبح اٹھ کر کنفیوز رہتا ہے کچھ دیر تک کے لیے، اس کو سمجھائیں تو پوری طرح سمجھ نہیں آتی، جو دن گزرتا ہے اس کا دماغ صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے عام روزمرہ کے دستور سے بالکل برعکس ہے اسکولس۔ یہ اس کی کیفیت اور کسی دوا میں مجھے نظر نہیں آئی، مگر جب یہ رات کو اٹھتا ہے تو یہی کنفیوژن ہے دراصل جو اس کو دوسری ایسی دواؤں سے مشابہ کر دیتا ہے۔ جو صبح اٹھ کے بھی کنفیوژن والا ہوگا تو رات کو اٹھ کے ضرور کنفیوژن ہوگا اس کو۔ سیمبوکس میں بھی ہے، سیمبوکس نائگرا میں بھی یہ علامت ہے، لیکسز، لائکوپوڈیم، سیمبوکس نائگرا، اسکولس، فاسفورس، کاربوویج۔ ایکونائٹ سے مشابہ تو ہے مگر بہت گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے اور لمبا اثر رکھنے والی، ایکونائٹ کی طرح عارضی اور سرسری اثر والی نہیں ہے۔ پروگریسو ہارٹ فیلئر میں بھی جب یہ علامتیں ہوں تو اس میں بہت مفید ہے، دل کے بڑھ جانے میں بہت مفید ہے۔ عام طور پر جو دل پھیل جائیں وہ پھر سکڑتے ہوئے نظر نہیں آتے، ڈاکٹرز کا تو یہی ورڈکٹ ہے،
لیکن ہومیوپیتھک میں اگر صحیح دوا دی جائے تو 6 مہینے سال کے اندر دل کا سائز خود بخود چھوٹا ہو جاتا ہے، نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلز جو فلیبی ہو جائیں یا ان میں طاقت نہ رہے سکڑنے کی، ان کو جب ٹون اپ کیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ الاسٹک بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی واپسی ایکسرسائز کی طرف شروع ہو جاتی ہے. ان میں اسپونجیا ایک اچھی دوا ہے اس قسم کے دلوں کے لیے. اور ایک بہت اچھی دوا رسٹاکس ہے. رسٹاکس خصوصیت سے ایسے کھلاڑیوں کے لیے یا پہاڑوں پر چڑھنے والوں کے لیے جن کو جوانی میں تو محسوس نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے دل پر زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، مگر دل کے اوپر کچھ باقی رہنے والے اثرات ضرور پڑ جاتے ہیں. اس لیے وائلنٹ ایکسرسائز کرنے والوں کے لیے یا ماؤنٹینئرز کے لیے یہ چوٹی کی دوا ہے. اور اس کے اندر یہ مستقل علامت آ جاتی ہے جیسا کہ اسپونجیا میں بھی، کہ سیڑھیاں چڑھتے وقت، اونچائی پہ جاتے وقت خصوصیت سے سانس اکھڑ جاتا ہے. یہ شکل تو اس کی ایسی ہے جو دل کمزور ہوا ہے اور رفتہ رفتہ بڑھتی ہوئی بیماری ہے. لیکن ایکونائٹ سے اس میں ایک دوسری مشابہت بھی ہے. بعض دفعہ اچھا بھلا بیٹھے بیٹھے ایک دم بیماری شروع ہوتی ہے اور ساتھ خوف قبضہ کر جاتا ہے. تو دل کی حالتیں بعض دفعہ آہستہ آہستہ بگڑتی ہیں. مریض کو پتہ چلتا ہے کہ میں کمزور ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں. اس میں جب دل کی حالت بگڑتی ہے تو اچانک ہوتا ہے. یا تو مستقل چڑھائی کے وقت ہوگا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے ایک دم کمزوری کا احساس ہو اور سانس اکھڑے، اس میں ایکونائٹ اگر مضبوط توانا دل والا پرخون انسان ہو، اور اگر کمزور ہوا اور ایسا بس تاریخ ہو اس کی کہ وہ اس کا دل پھیلا ہوا اور کمزور ہے، تو اس وقت پھر یہ دینی چاہیے اسپونجیا. اسپونجیا کے علاوہ ایک اور دوا بھی ایسے دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے. ایک دو اور بھی دوائیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ جی کریٹیگس، ہاں ٹھیک ہے. اور کیکٹس نہیں، سورائنم اور قسم کا ہے نقشہ. سورائنم میں تو عموماً اچانک والا نہیں ہوتا. عموماً مریض لیٹ کے آرام محسوس کرتا ہے اور لیٹے ہوئے اس کی تکلیفیں دل کی کم ہوتے ہوتے اس کو بظاہر آرام آ جاتا ہے. پھر جب چلنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے. لیکن لوروسیراس ہے جو ایکونائٹ کی طرح کا ٹونک ہے لیکن لمبا اثر کرنے والا، اور سانس کا اکھڑنا، یہ ساری علامتیں جو اسپونجیا میں بھی ملتی ہیں یہ لوروسیراس میں بھی پائی جاتی ہیں. مر گیا ہے. موت کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ تو ٹھیک کہتے ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ موت کا کوئی علاج نہیں. انفیکشن ہوتی ہے. اگر ایک دفعہ دل پہ حملہ ہوا ہو اور کوئی مسل ایسا ہو دل کا یا کوئی اس کا جز جس تک آکسیجن کچھ عرصے تک نہ پہنچ سکے، تو وہ حصہ مر جاتا ہے. اور جب اس کو بعد میں الیکٹروکارڈیوگرام کرتے ہیں تو خواہ وہ کسی وقت پرانے زمانے میں ہوا ہو، وہ مرا ہوا حصہ وہ اسی وقت اپنے آپ کو اسی طرح اس جگہ دکھاتا ہے. اور ان کو جو ڈاکٹر ہیں جو ریڈ کر سکتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اٹیک پہلے ہوا تھا، کون سا بعد میں ہوا اور کتنا تھا. تو وہ اس دائرے سے اس کی جو انفیکشن کی قسم ہے اس سے اندازہ کرتے ہیں. تو مرے ہوئے مسلز یا مرے ہوئے اعصاب، کوئی چیز بھی جو مر جائے وہ زندہ نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کا متبادل یہ ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں مری اس کو زیادہ ٹون اپ کرو اور اس سے استفادہ کرو.
اللہ تعالیٰ نے دل کی حفاظت کے لیے تو بہت ہی غیر معمولی متبادل انتظام کیے ہوئے ہیں. بعض دفعہ اگر جو دماغ سے دل کو ہدایت جاتی ہے ہر لمحہ دھڑکنے کی، یہ خاص معین وولٹیج کے اوپر پلس آ رہی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو فوراً دل بند ہو جائے. اس کا بغیر کسی خرابی کے، بغیر کسی وولٹیج کی تبدیلی کے مسلسل پلس کا آنا ضروری ہے. اگر اس میں، اس کی رفتار میں جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ پلس، ابھی ہمیں معین پتہ نہیں، اس میں اگر کمی آ جائے تو اس کو بریڈی کارڈیا کہہ سکتے ہیں، دل کی رفتار کم ہوتی جائے گی. اگر اس کی وجہ سے پلس زیادہ ہو تو پھر تیزی آ جائے گی، مگر اس کو بھی، اس سینٹر کو جہاں بھی وہ ہے، اس کو بھی خون اور دوسری حالتیں اندر کی اس پر اثر ڈالتی ہیں. چنانچہ ضروری نہیں کہ وہ الیکٹریکل خرابی کی وجہ سے دل تیز ہو یا ہلکا ہو. بعض دوسری خرابیاں، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، گردے کے اثرات، پیچوٹری گلینڈ کی سیکریشنز، یہ ساری چیزیں اس مرکز پر اثر ڈال کر اس کو یہ کہتی ہیں کہ تمہیں اب تیز پیغام دینا چاہیے، اب آہستہ پیغام دینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ مختلف حالتوں کے مطابق دل لوڈ اٹھانے کے قابل ہو سکے یا بے ضرورت نہ زیادہ وزن اٹھائے. اس لیے یہ ایک جاری نظام ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. مثلا جب آپ تیز دوڑ رہے ہیں تو اگر یہ نظام نہ ہو تو ہارٹ فیل ہو جائے گا، کیونکہ جس تیز رفتاری سے خون کو آکسیجن کی ضرورت ہے، وہ اگر دل تیز نہیں دھڑکے گا اور سانس تیز نہیں چلے گا تو اس کو مہیا نہیں ہو سکتی. تو یہ سارے نظام ہیں جن کے بعض دفعہ اتفاقی حادثوں کے نتیجے میں یا بیماریوں کے نتیجے میں بگڑ جانے سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو دل کے تعلق میں یاد رکھیں کہ یہ جو دوائیں میں بتا رہا ہوں، ان میں سے بعض ایسی ہیں جو اس خون کی خرابی یا گلینڈز کی خرابی کو دور کر کے اثر انداز ہوتی ہیں. بعض ایسی ہیں جن کا نروز کے ساتھ، اس وائٹل فورس کے ساتھ تعلق ہے جو پیغام بھیجتی ہے، اور بعض ایسی ہیں جو دل میں متبادل انتظام پیدا کرنے میں مددگار ہوتی ہیں. تو اس کا جہاں جس ڈاکٹر ہندو کا بات کر رہی ہیں، اس کا مرا ہوا ٹکڑا دل کا تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ احیاء موتا مرنے کے بعد ہی کرے گا، تو جو مر جائے گا تو پھر بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن اس دنیا میں مردے اس طرح زندہ نہیں ہوتے، روحانی مردے زندہ ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں، اس کو وہ دوائیں دیں جو باقی جسم کے، دل کے ٹکڑوں کی حفاظت کریں اور ان کو سپورٹ دیں. دل کا میں بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام رکھا ہے کہ اگر وہ مرکزی پیغام کسی وجہ سے نہ پہنچ سکیں اور خلل پیدا ہو جائے تو دل کے بعض مسلز میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہنگامی طور پر وہیں وہ وولٹیج کریٹ کریں اور وہاں سے وہ الیکٹریکل پلسز بنا کے اپنے آپ کو بھیجنا شروع کر دیں. یہ تو حیرت انگیز نظام ہے. کوئی پکا جاہل کا بچہ ہوگا جو خدا کا انکار کر سکے اگر وہ انسانی زندگی اور انسانی جسم کے سائنٹیفک طرز عمل، یعنی ان کے ورکنگ کو اچھی پہچانتا ہو یا جانتا ہو. غور نہیں کریں تو اور باتیں، آنکھیں بند کر کے گزر جائیں تو گزر جائیں، مگر اگر کوئی نظام حیات پر غور کرے اور اس کو جانتا ہو کیسے چلتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت ملتے ہیں. ایک ڈیزائنر کے، جو ڈیزائن آج کل کی ٹیکنالوجی سے بھی کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا، بنایا نہیں جا سکتا. کہیں کچھ پتہ نہیں وہ دل کے مسلز میں وہ کیا چیز ہے، کہاں کچھ دکھائی نہیں دیتی. کسی حصے کو آپ باقاعدہ نمایاں کر کے الگ نہیں کر سکتے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک دم الیکٹرک کرنٹ اور اس کا کنٹرول پیدا ہو جائے گا. وہ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟
تو یہ ہومیوپیتھک دوائیں ہیں، یہ ہمیں باوجود لا علمی کے فائدہ پہنچا دیتی ہیں، کیونکہ اس کا پرنسپل یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے نظام حیات بنایا ہے وہ خود ہر چیز کو سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہے ایک حد تک، جس کے بعد پھر موت ہے. تو موت سے پہلے نظام حیات میں جو صلاحیتیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا ہیں اور کیسے ہوتی ہیں، ہومیوپیتھک دوا جب ایک تھریٹ کریٹ کرتی ہے، ایک ڈراوا دیتی ہے جو کہ تمہیں یہ ہونے لگا ہے، تو جسم کا نظام اس ڈراوے کو پکڑ کر یعنی محسوس کر کے اس کے خلاف جو رد عمل دکھاتا ہے، اسی میں ہومیوپیتھی کی شفا ہے. اگر پیغام غلط ہو گیا تو کوئی رد عمل نہیں ہوگا، یا ہوگا تو ایسی جگہ ہوگا جہاں ضرورت نہیں، وہ معمولی سا ہو کے تو آپ بیٹھ جائے گا. بس اس لیے ہومیوپیتھک میں علامتوں کو بہت باریکی سے سمجھنا اور صحیح دوا کا انتخاب ضروری ہے فوری. ابھی کل ہی میرے پاس ایک مریض آیا تھا غیر احمدی، اس کو سر درد کی بڑی شدید پرانی تکلیف تھی، اور ڈاکٹروں سے جب ٹھیک نہیں ہوئی تو میرے پاس آیا. اس نے دکھائی مجھے دوائی، اب اس کو اور تکلیف تھی مگر اس نے بات یہاں سے شروع کی. اس نے کہا ایک خوراک کی بعد مجھے ضرورت نہیں پڑی آج تک. وہ سر درد پھر کبھی آئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پوری طرح پہچان کے وہ دوا جو اس کے مزاج کے مطابق تھی وہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سمجھ آ گئی، اور ایک ہی ڈوز بس ختم ہو گیا بات، پھر کبھی نہیں ہوئی سر درد. اور حالانکہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ابھی بھی اسی لیے آیا تھا دوبارہ نسخہ لینے کے لیے، مگر وہ سر درد نہیں پھر ہوئی. تو جسم اپنے آپ کو سنبھالنے کی تمام صلاحیتیں رکھتا ہے. اگر آپ میں صلاحیت ہو کہ ان صلاحیتوں سے استفادہ کر سکیں. یہ ہومیوپیتھی کا خلاصہ ہے. کیوں جی عارفہ ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں اب یہ پیغام ان کو دے دینا نا ہندو صاحب کو. جی وہ تو دے دیں، روز ضرور دو. اور کریٹیکس دونوں کٹھی دی جا سکتی؟ نہیں، کریٹیکس مدر ٹنچر میں ہے. لوراسورس عموماً میں پوٹینسی میں دیتا ہوں 6 یا اوپر، تو وہ اس کو 30 میں بھی دے سکتی ہو. ویسے لو پوٹینسی میں اچھی بتائی جاتی ہے، مگر میں نے تو 30 میں دیکھا ہے، بہت فائدہ مند ہے یہ بھی. آپ ان کو کریٹیکس تو مستقل روٹین میں دیں. کریٹیکس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا آج تک کوئی نقصان سامنے نہیں آیا. اگر 50 سال بھی کھلائی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ لمبا عرصہ کھلانے سے وہ خون کی رگوں کی جو دیواریں ہیں ان کی سختی کو یہ کم کرتی ہے. اور جو اچھے قابل ڈاکٹر ہیں جنہوں نے غور سے اسٹڈی کیا ہے اس کا لمبا استعمال، وہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس نارملی irreversible ہے. ایک دفعہ ہارڈننگ آرٹری والز ہو جائے تو دوبارہ اس کو سافٹ نہیں کر سکتے. لیکن کریٹیکس کے متعلق پختہ گواہیاں ملتی ہیں کہ لمبا عرصہ استعمال کرنے سے یہ سافٹنگ شروع کر دیتی ہے، اس کی ریزیلینس کو بحال کرتی ہے، اس کے اندر جو لچک ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے. تو کریٹیکس آپ بے خوف دیں. نہیں ایک خوراک کیا، بار بار دو، بے شک دن میں بار بار دو، بے شک 5 دفعہ 6 دفعہ دو. سمجھیے؟ میں تو ڈرانے کے لیے یہی خیال تھا کہ ڈر نہ جاؤ کہ کتنا دینی ہے. وہ خوف دور کرنے کی بات کی تو پھر تم نے وہی بات کر دی. تمہیں ایکونائٹ ملنا چاہیے. یہ اسپونجیا ہے، سمجھیے؟ اس کو اسپونجیا اور لوراکسیراس 30 میں ملا کے بھی دے سکتی ہو. دل کے مسلس کے جو عمومی ٹونک ہیں ان میں اگر لو بلڈ پریشر کی طرف رجحان ہو تو کاربوویج بہت اچھا ٹونک ہے. لوراکسیراس اور اسپونجیا اچھے ٹونک ہیں، اس کے مسلس کو ٹون اپ کرتے ہیں. اور لمبا عرصہ تک اگر رسٹاکس 200 کھلائی جائے تو یہ تو میں نے خود دیکھا ہے، ایسے مریض جو جن کے دل پھیلے ہوئے ایکس رے میں پھیلے ہوئے دکھائی دیتے تھے ان کو فائدہ ہوا نمایاں.
एहसास ही में नहीं, बल्कि जब एक्सरे किया गया तो डॉक्टरों ने ये वर्डिक्ट दिया कि तुम्हारा दिल पहले से निस्बतन साइज में कम दिखाई दे रहा है, तो इसलिए रस्टॉस को भी ना भूलें। उसका तो पहले ही छोटा है। हैं? नहीं, छोटा दिल नहीं, छोटा दिल उतना ही है, उसका काम करने वाला हिस्सा छोटा है, ये समझती है, वो और ही छोटा हो जाएगा। बल्कि अगर उसको ना दिया तो जो छोटा है वो फैलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर थोड़े हिस्से पर बोझ आए तो वो ऐसा ही है जैसे कोई एथलीट हो और बहुत एक्सरसाइज कर रहा हो, इसलिए उसको देना जरूरी है। बिल्कुल ना डरो कि वो और भी छोटा हो के आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। आगे चल